لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، انشاءاللہ تعالی آج میں اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی وہ سورۃ مبارکہ جس کے حدیث کے اندر بہت سارے فضائل آئے ہیں، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں، ام القرآن بھی جس کا نام ہے، قرآن کی ماں. اب جانتے ہیں وہ کون سی سورۃ مبارکہ ہے جس کو حدیث کے اندر ام القرآن، ام الکتاب کہا گیا. تو وہ سورت ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جس کے معنی آتے ہیں کھولنے کے، اوپن کے. قرآن کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے کیونکہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے. یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. آدھی سورت میرے لیے ہے اور آدھی سورت میرے بندے کے لیے. آدھی سورت اللہ کے لیے ہے اور آدھی سورت بندے کے لیے. اور میرا بندہ جو بھی مانگے گا وہ اس کو دیا جائے گا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری خوبی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی جو سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری خوبی بیان کی. پھر آگے جب بندہ بڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نعبد، عبادت کرنا میرے لیے ہے، و ایاک نستعین، مانگنا بندے کے لیے ہے. اور جو بندہ مانگے گا
وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلا دیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ سورت کا یہ حصہ خاص میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو مل گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو اپنے یعنی میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھی سورت میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے اس سورت کو پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ آمین کہے۔ کیوں؟ جب امام ولا الضالین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب بندہ آمین کہے گا، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ آمین کہے، جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے آمین کہے، کیونکہ جب وہ آمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے۔ تو غرض محترم دوستو، یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کو حدیث کے اندر ام الکتاب، ام القرآن، یعنی کتاب کی ماں اور قرآن کی ماں کہا گیا، جس کا نام سورہ فاتحہ کھولنے کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز ادا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز لگائی چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ صحابی جواب نہیں دے سکے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پکارا، میں آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، کہ آپ کو یہ قرآن کی آیت معلوم نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تم کو پکارے تو ان کی پکار کا جواب دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ایک سورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جو سب سے افضل سورت ہے، بڑی سورت ہے، جبکہ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سورت بھی بتایا، افضل سورت بتایا، اور فرمایا کہ اس میں 7 آیتیں ہیں جو سب مثانی ہیں، 7 آیتیں جو سب مثانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن میں نازل ہوئی، یہ ایسی صورت ہے۔ اور فرمایا کہ جو پہلی تمام کتابوں میں تھا وہ قرآن میں ہے، جتنا اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر بیان کیا وہ تمام کا تمام قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ تمام اس سورت کے اندر ہے، اور جو اس سورت کے اندر ہے وہ صرف بسم اللہ کے اندر ہے، اور جو بسم اللہ کے اندر ہے وہ بسم اللہ کے با کے اندر ہے۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، یہ سورت وہ سورت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل سورت بتایا، بڑی سورت بتایا، اور فرمایا کہ اس کی جو 7 آیتیں وہ سب مثانی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، کسی کو مرگی ہو گئی، فٹس آ گیا یا دیوانہ ہو گیا، تو اس سورت کو تلاوت کرتے اور اس شخص کے اوپر دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس کو جائز ٹھہرایا۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ آج دیکھو آسمان کا دروازہ کھلا ہے. یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اس میں ایک فرشتہ نکلا ہے, وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا تھا. اور وہ فرشتہ, اس فرشتے نے 2 نوروں کی خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دیتا ہوں. وہ 2 نور کیا ہے؟ ایک نور سورہ بقرہ کا خاتمہ ہے. سورہ بقرہ کی سورت ہے, اس کا اخیر ہے, اس کا خاتمہ ہے, آخر رکوع ہے, للہ ما فی السماوات لے کر اخیر تک. اور دوسرا نور سورہ فاتحہ ہے. ان کو نور اس لیے کہا گیا کہ قیامت میں یہ 2 نور بندے کے آگے آگے چلیں گے, یہ ان کے لیے روشنی ہوگی. تو غرض محترم بزرگوں دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل اور بہتر صورت ہے, جو کچھ تمام کتابوں میں تھا وہ قرآن میں ہے, جو قرآن میں تھا وہ اس صورت میں ہے, جو اس صورت میں تھا وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو بسم اللہ میں ہے وہ صرف بسم اللہ کے با میں ہے. اسی لیے صحابہ کرام جب بھی کوئی بھی, جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو بیماری کے لیے اس صورت کو تلاوت کرتے اور دم کرتے اور اس کو شفا ہو جاتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی. جب سفر کر رہی تھی تو ایک گاؤں آیا. ان لوگوں نے گاؤں والے سے کچھ مدد مانگی. اب گاؤں والوں نے کی کوئی مدد نہیں کی, کچھ اپنی ضرورت پیش کی, لیکن گاؤں والوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. پھر گاؤں سے آگے نکل کر صحابہ کی جماعت ایک جگہ پر ٹھہر گئی. یہ بھی جماعت ٹھہر گئی تو اس گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو بچھو نے کاٹ لیا. بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا. جب کاٹ لیا تو یہ لوگ بھاگے بھاگے صحابہ کرام کی جماعت کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ جو ہے دعا پڑھ دیجئے, دم کر دیجئے تاکہ ٹھیک ہو جائے. صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ تلاوت کی اور اس شخص کے کانٹے پر دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یا رسول اللہ جب ہماری جماعت جا رہی تھی تو ایک گاؤں سے گزری, ہم نے ان سے مدد مانگی لیکن کچھ مدد نہیں کی. اس کے بعد گاؤں والوں میں سے ایک کو بچھو سانپ نے کاٹ لیا. پھر وہ لوگ ہمارے پاس دم کے لیے آئے, ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی, شفا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نے کچھ ہدیہ دیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم کو ہدیہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ بکری دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا کہ آپ نے کیوں لیا, بلکہ فرمایا مجھے اس میں حصہ دو. یعنی اگر آپ دم کرتے ہیں تو خود آپ مطالبہ نہیں کرنا, اگر کوئی ہدیہ دے دیتا لے سکتے ہیں. لیکن اس واقعے کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے. اگر کوئی بھی شخص یقین کے ساتھ اس صورت کو پڑھے گا, پڑھ کر دم کرے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. کیونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اگر کوئی دیوانہ ہے تو دیوانے کے اوپر پڑھتے تھے, کسی کو پھر سے آ گیا اس کے اوپر بھی یہ سورت پڑھ کے دم کرتے تھے. تو غلط محترم بزرگوں دوستو, سورہ فاتحہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت نہ تو تورات کے اندر نازل ہوئی, نہ انجیل کے اندر, نہ زبور کے اندر, نہ قرآن کے اندر. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جتنا تمام کتابوں میں اس کے اندر ہے. اس لیے محترم بزرگوں دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار قرآن کی تلاوت کریں, خاص کر اس صورت کی تلاوت کریں, اور ہم نماز پڑھیں. کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہر رکعت میں یہ صورت ضرور پڑھی جاتی ہے, تو خود بخود اس صورت کی تلاوت ہو جائے. لیکن محترم بزرگوں دوستو آج ہماری حالت یہ ہے, ہم قرآن تو کیا, ہم نماز کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے. جیسے رمضان میں مسجد بھری رہتی ہے,
لوگوں کو جگہ نہیں ملتی ہے. اس طرح عام دنوں میں مسجد نہیں بڑھتی ہے, خالی پڑی رہتی ہے. تو اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نماز کا شوق عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت کی بھی تلاوت ہو جائے گی, جو سورت سبع مثانی ہے اور جو سورت ام القرآن ام الکتاب ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور کہنے سننے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.